فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مرتضیٰ کے واسطے، ہو بلائیں رد حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یا رب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا سا آواز اور تیز کر دو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمتیں برکتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، کہیے آمین، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطاوار پر بھی آمین بولی۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں کے دستور کے مطابق نعت پاک کی تنشاہ سمان فرما لے، پورا مجمع ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، سبحان اللہ بولیے۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ پورا مجمع مل کر پڑھیں، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا گا،
تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا اور اللہ حق محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی سبحان اللہ بولیے اللہ حق محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی پلتا ہے یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا سرکار سے مانگو تو سخی آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو سخی آل کا صدقہ ملتا تھا ہے ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے. اور یہ شعر بہت پیارا ہے, سماعت فرمائیں. کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں یہ کہہ دیں, سبحان اللہ. کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے لوگو تم میرا ذکر کرو, سبحان اللہ, میں تمہارا چرچا بلند کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور ناشکر بندے مت بنو. اللہ تبارک و تعالی دو الگ الگ جز ہیں. ایک ہے تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر. انشاءاللہ اس پہ کبھی اور گفتگو ہوگی. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکر ادا کرو. اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. میرا شکر ادا کرو. ہم میں سے کون ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم کو تھوڑی سی پریشانی آ جائے, شکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں.
تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگتے ہیں. کوئی بھی تکلیف آ جائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو. تم میرا جتنا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ تم کو اور نوازتا رہے گا. سبحان اللہ. ہم کو تھوڑی سی بھی مصیبت, تھوڑی سی بھی پریشانی آ جائے شکر کا دامن چھوڑ دیتے. اور کمال تو یہ ہے, میں بہت کڑوی باتیں آج کہوں گا, کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہم کو نوازتا ہے تب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب اللہ ہم کو نوازتا ہے, اللہ ہم کو آرام دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم کو عیش دیتا ہے, ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر بچیوں کی شادی ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں فنکشن ہو رہا ہے, اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالی ہم کو نواز رہا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے کی شادی ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, ہم نمازیں بھول جاتے ہیں, ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں, حقیقت تو یہ ہے تم کو پریشانی آئے, تم کو مصیبت آئے, تمہارے پاس خوشی ہو یا غم ہو, ہر حال میں تم کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سبحان واشکروا لی, اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. بہت غور سے میری بات کو سنیے گا, سنجیدگی کے ساتھ سے آپ کو ایک عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے میں نصیحت کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو امتی تھے. ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا, اتنا نوازا, اتنا نوازا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا, اے موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نواز رہا ہے, اتنا نواز رہا ہے کہ میرے خالی دامن پورے بھر چکے ہیں اور مجھ کو حد سے زیادہ مل رہا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجئے, اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جو میرے حصے کا زیادہ چیز ہے وہ کسی اور بندے کو دے دے. میں اتنا نہیں سنبھال پا رہا ہوں, اس کی نعمت کو میں نہیں سنبھال پا رہا ہوں, میری نعمت کے بدلے میں کسی اور کو دے دیجئے جو تنگ دست ہو, جو مصیبت زدہ ہو, جو تکلیف زدہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا, آگے نکل گئے. تھوڑی دیر میں آپ آگے جاتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی ہے, گڈھے کے اندر پیک ہے, منڈی باہر نکل رہی ہے, بدن میں کپڑا نہیں ہے, اپنے بدن کو مٹی کے ڈھیر سے چھپائے ہوئے ہے. سبحان اللہ. کیا کیے ہے؟ اپنے بدن کو اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے, اپنے بدن کو مٹی سے چھپائے ہوئے ہے, صرف منڈی دکھ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا سلام کیا اور کہا, اے موسیٰ دیکھو میرا کیا حال ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے کیسے امتحان لے رہا ہے, ہمارے پاس کتنی تنگ دستی ہے, غریبی ہے کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے. اے موسیٰ جا اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال کو اچھا کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال کو اچھا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو بھی سنا, اس کی بات کو بھی سنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے اور کہا, اے پروردگار آج تیرے دو بندوں سے ملاقات ہوئی ہے, ایک کو تو اتنا نواز رہا ہے, اتنا نواز رہا ہے, اتنا دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بدلے کسی اور کو دے دے, اور ایک ایسا بندہ ہے جو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے, پہننے اوڑھنے کے لیے بھی نہیں ہے. اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں نے تجھ سے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے موسیٰ میرے دونوں بندوں کے پاس جانا, دونوں کے پاس جانا, جس کو میں نے بے تحاشا نوازا ہے, جس کو میں نے بے تحاشا دیا ہے, اس کے پاس جا کے کہنا, اگر تو چاہتا ہے کہ تمہاری روزی بند ہو جائے, اگر تو چاہتا ہے کہ تم کو مال کم ملے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رزق کم کر دیا جائے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو. کیا کہا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو, اور اس بندے سے کہنا
جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس جانا اور کہنا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ جس کو نواز رہا تھا اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، اور جس کو کچھ نہیں دے رہا تھا اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد اس شخص کے پاس گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا تھا، بے تحاشا مال و دولت سے سرفراز کیا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا، اس بندے نے، کیا اللہ تعالیٰ سے آپ نے ہمارے متعلق بات کری؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کری تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے مال میں کمی کر دیے جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو۔ وہ بندہ مسکراتا ہے، کہتا ہے، اے موسیٰ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایسی عادت بنا دی ہے کہ ہر لمحہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں، ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے، مصیبت ہے اللہ کا شکر ہے، اچھائی ہے اللہ کا شکر ہے، برائی ہے اللہ کا شکر ہے، کچھ ہے اللہ کا شکر ہے، نہ ہے اللہ کا شکر ہے۔ اے موسیٰ یہ میری رگوں رگوں میں بس گیا ہے کہ ہر لمحہ ہر آن مجھ سے اللہ کا شکر ادا ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اے موسیٰ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، چلے اس کے پاس گئے جو گڑا ہوا تھا، مٹی میں اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اے موسیٰ کیا آپ نے اللہ سے ہمارے متعلق بات کری؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تمہارے حال اچھے ہو جائے، تمہارے معاملات اچھے ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا وہ جو مٹی میں دبا ہوا تھا غصے میں آ کے کہتا ہے، اے موسیٰ اس حال میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جیسے ہی ایسا کہنا تھا ایک آندھی کا جھونکا آتا ہے جو مٹی میں دبا ہوا تھا، اللہ نے ساری مٹی کو الگ کر دیا، وہ برہنہ نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بزرگوں، دوستوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کے لیے اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی لمحات ہو، اللہ کا شکر ادا کریے۔ آج آپ کے پاس کھانے کو ہے، اللہ کا شکر ادا کریے۔ کل کھانے کو نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ بولیے۔ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ مائک بالکل صحیح چل رہا ہے، وہ ڈسٹرب مت کریے مائک کو۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، بالکل بھی کچھ نہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ بولیے سبحان اللہ، اور جھوم کر سبحان اللہ بولیے۔ تمام تعریف کیسے بھائی؟ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تمام تعریف۔ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اپنے غوث بھائی کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف کہاں سے ہو رہی ہے بھائی؟ ہم احمد رضا صاحب کی تعریف کر رہی ہے، اس میں اللہ کی تعریف کہاں ہو رہی ہے؟ ہم اپنے امام صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے یہ؟ بتائیے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے۔
ہم جس کی بھی تعریف کریں اللہ کی تعریف. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہم امام صاحب کی تعریف کریں، ماشاءاللہ امام صاحب ہمارے بہت نیک ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ امام صاحب کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے؟ بتائیے. امام صاحب کی تعریف. لیکن اللہ کہتا ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ مائک بڑا لاجواب چل رہا ہے، یہ مائک بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج تقریر کرنے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ مائک 1 نمبر کا کام کر رہا ہے. میں نے کس کی تعریف کری؟ اچھا مائک کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے. نہیں ہوئی. لیکن جو اس کے آپریٹر ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کو خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ بول دیجئے. آپریٹر سے پوچھئے کہ خوشی ہو رہی کی. ہم تو میک کی تعریف کر رہے ہیں نا بھائی. آپ کو کہا ہے خوشی ہو رہی؟ حضرات آپ میک کی تو تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ حضرات آپ میک کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ساؤنڈ سسٹم کی تعریف. دیکھیے ماشاءاللہ اور اچھا میک کر دیا انہوں نے. آپ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ہمارے مائک کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں کیونکہ مائک کو لگانے والا میں ہوں، ساؤنڈ سسٹم لگانے والا میں ہوں، آپریٹ کرنے والا میں ہوں. آپ مائک کی نہیں، ساؤنڈ سسٹم کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں ہماری تعریف کر رہے ہیں. ہم کو پتہ چل گیا جب ہم مائک کی تعریف کرتے ہیں، ساؤنڈ کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم میک اور ساؤنڈ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں آپریٹر کی تعریف کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم امام صاحب کی تعریف کر رہے ہیں تو بظاہر تو امام صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں امام صاحب کے بنانے والے خالق کائنات کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. کسی کی بھی تعریف کرو. اے ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف ہی نہیں کرتے. اگر کیسے نہیں تعریف کرتے؟ ہم مصطفیٰ کی زلف معمبری کی تعریف کریں. سبحان اللہ بولیے. ہم مصطفیٰ کے زلف معمبری کی تعریف کریں. خدا کی تعریف ہو رہی ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں کی تعریف کرے، خدا کی تعریف ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے دندان کی تعریف کرے، خدا کی تعریف ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے معجزے کی تعریف کرے، خدا کی تعریف ہو رہی ہے. مصطفیٰ کے دست قدرت کی دست مبارک کی تعریف کرے، خدا کی تعریف ہو رہی ہے. ارے مجھ کو عقیدہ مل گیا جب میرا مصطفیٰ اتنا لاجواب ہے تو میرے مصطفیٰ کو بنانے والا خدا کتنا لاجواب ہوگا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. کسی کی بھی تعریف کرو. چرندوں کی تعریف کرو، پرندوں کی تعریف کرو، انسانوں کی تعریف کرو، حیوانات کی تعریف کرو، جمادات کی تعریف کرو. ساری کائنات میں کسی چائے کی بھی تعریف کرو گے، حقیقت میں وہ خدا کی تعریف ہو رہی. سبحان اللہ. اچھا یہ میں نے مائک کی تعریف کری. میں خوش ہوگا کہ مائک کو آپریٹ کرنے والا خوش ہوگا. ایک یہ مسجد ایک بلڈر نے بنائی. ہم آئے، ہمارے ساتھ مسجد کو تعمیر کرنے والا بھی کھڑا تھا. ایگزامپل، میں نے مسجد کو دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا.
ہر چیز کو دیکھا، اس کی میناروں کو دیکھا، اس کے محراب کو دیکھا، اس کی کتابت کو دیکھا، اس کے فرش کو دیکھا، ہر چیز کو میں نے دیکھا۔ مسجد کی تعریف کر رہا ہوں، بغل میں نے اس بلڈر کو دیکھا، وہ مسکرا رہا ہے، اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی میں تو تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں مسجد کی تعریف کروں۔ حضرت اس ناچیز نے ہی مسجد بنائی، سبحان اللہ، اس ناچیز نے ہی مسجد بنائی ہے۔ آپ مسجد کی تعریف کر رہے ہیں، مسجد کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں خوشی مجھے ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، سرکار کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، سرکار کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، ارے ہم کو کہنے دو کہ جب ہم مصطفیٰ کی ایک وصف کی تعریف کرتے ہیں، مصطفیٰ بعد میں خوش ہوتے ہوں گے، مصطفیٰ کو بنانے والا خدا پہلے خوش ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اچھا، عالی شان مسجد بنی ہے، یہ میک ہی لے لیجئے، کل میں نے اس کی برائی کر دی تھی، کل میں نے میک اچھا نہیں چل رہا، برا چل رہا ہے، میں نے کہا یار میک بہت بیکار ہے۔ تکلیف کس کو ہوگی بتائیے؟ آپریٹر کو تکلیف ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کی بنائے ہوئی چیزوں پر کبھی نقص مت نکالنا، سبحان اللہ۔ اگر کوئی اندھا آپ کو دکھ جائے تو اس کو دیکھ کے تانا مت مارنا، لولا مل جائے اس کو دیکھ کے کبھی تانا مت مانگنا، کوئی مریض مل جائے اس کو دیکھ کے کبھی ستانا نہیں، کوئی بزرگ مل جائے، بوڑھا مل جائے اس کو کبھی ستانا نہیں، اس کو بعد میں تکلیف ہوگی، پہلے خدا کو تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ میری بنائی ہوئی چیز پر عیب نکال رہا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو ستا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، الرحمن الرحیم، الحمد کے بعد کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، بولی سبحان اللہ، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سبحان اللہ، تمام عالم کو پالنے والا ہے، سبحان اللہ، تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ ہم 4 بچے نہیں پال پاتے، ہم 2 بچے نہیں پال پاتے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب العالمین، تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ یہ چرندے ہوں، یہ پرندے ہو، یہ انسان ہو، یہ حیوان ہو، یہ جنات ہو، یہ نباتات ہو، یہ حیوانات ہو، یہ حور ہو، یہ غلمان ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ یہ ایک دنیا ہے، دنیا یہ صرف ایک عالم ہے، اگر آپ اس میں غور کرو تو اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات پائی جاتی ہے جس کا ہم محاسبہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ربوبیت کا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عالی شان ہے۔ یہ ایک عالم ہے، یہ صرف ایک عالم ہے جس میں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 عالم بنایا، سبحان اللہ۔ کتنے عالم بولیے؟ اللہ کو سمجھے کیا ہے؟ 70,000 عالم، یہ صرف ایک عالم ہے۔ پرتھوی بالکل اتنی سی ہے، چاند، سورج، مریخ، جوپیٹر، مشتری، یہ ایک سے ایک سیاروں کے نام ہے، جانے کتنی خلا 70,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا ہے لیکن ہم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ایک وقت کا ہم کو کھانا نہ ملے ہم ساری تقوی طہارت بھول جاتے ہیں. صبر کرو، شکر کرو، خوشی میں شکر ادا کرو، اور جب کوئی تکلیف ملے تو کیا کرو؟ صبر کرو. اللہ ہم کو کھلاتا ہے. ابھی شیر کو دیکھو، شیر کو اللہ نے ایسی غذا عطا فرمائی ہے کہ شیر ہمیشہ تازہ گوشت کھاتا ہے. سبحان اللہ بولے. شیر ہمیشہ تازہ گوشت کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ بس محنت کرنا پڑتی ہے، رزق کی تلاش کرنا پڑے گی. بیٹھے بٹھائے آپ کو کھانا نہیں ملے گا، بیٹھے بٹھائے آپ کو رزق نہیں ملے گا. آپ تھوڑی محنت کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. شیر بھی محنت کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے گفا میں نہیں سوچتا ہے کہ میرے پاس کھانا آ جائے گا. نہیں، محنت کرتا ہے، شکار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، تب اس کو جا کے تازہ گوشت ملتا ہے. مدھو مکھیاں ہیں، کتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہے، ہر کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنات، انسان، حیوانات، چرندے، پرندے سب پر حکومت عطا فرمائی. سبحان اللہ بولیے. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج پوری وحدانیت پر تقریر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ وحدانیت پر تقریر نہیں کرتے. آؤ میں سناتا ہوں وحدانیت کیسے کہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں، جنات، انسان، حیوانات، چرندے، پرندے، تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مخلوقات کی دعوت کروں. سبحان اللہ. میں تمہاری مخلوق کی دعوت کروں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ تم نے حیوانات بنائی ہے، میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہ کر پاؤ گے. کہا اے اللہ ایک موقع تو دے، ٹوٹی پھوٹی جیسی ہوگی دعوت کر دوں گا. حکم ہوا جاؤ دعوت کرو. تاریخوں میں آتا ہے کہ 3 یا 6 مہینے سمندر کے کنارے پکوان سجا دیے گئے، آگ لگائی گئی، پکوان بنا ہر مخلوق کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے الگ 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 دعوت کا انتظام کیا. 3 سے 6 مہینے، کتنے؟ 3 سے 6 مہینے لگ گئے کھانا بننے میں. جب پورا پکوان تیار ہو گیا، ہر طرح کے غذائیں اپلبدھ ہو گئی، ہر طرح کے کھانے مہیا ہو گئے، پوری دعوت کا انتظام ہو گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں نے تمہارے مخلوق کی دعوت کا انتظام کر دیا ہے، اب تو اپنی مخلوق کو حکم دے کہ وہ میرے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا لے. سبحان اللہ. اب تو حکم دے کہ میرے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا لے. سمندر کے کنارے کھانا لگا ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا، تمام کبھی سمندر سے زلزلہ آتا. سبحان اللہ بولے. سمندر میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے، سمندر کی موجیں لہریں مارنے لگتی ہے، سمندر موجیں مارنے لگتا ہے. کیا دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام؟ ایک مچھلی آتی ہے، اتنی بڑی مچھلی آتی ہے، ایک منہ اپنا کھولتی ہے اور جو 6 مہینے کا کھانا تھا پورے کھانے کو ایک مرتبہ میں نگل جاتی ہے. پورے 6 مہینے کا بنا ہوا کھانا ایک بار میں نگل لیتی ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتی ہے اے سلیمان تیرا شکر ہے لیکن تو نے مجھے صرف ایک لقمہ ہی کھانا کھلایا ہے. اللہ، تو نے مجھے صرف ایک نوالا ہی کھانا کھلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے روز 3 مرتبہ 3 نوالے اس طرح کے کھانے کھلاتا ہے. سبحان
اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ مچھلی کو کھانا دے سکتا ہے تو ہم کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ پہ یقین کرنا سیکھو، اللہ پہ اوپر قناعت کرنا سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوق کو پالنے والا ہے. پھر آگے کیا آتا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے. سبحان اللہ. اس کو سن کے وجد میں آ جائیے. سبحان اللہ. جو رحمان ہے یار، ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر مہربان ہے. ہم کیسے اس کی رحمت سے نا امید ہو جائے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، اللہ ہی سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہے. ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم اللہ نے ہم کو نماز کا حکم دیا، ہم نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں. روزے کا حکم دیا، روزے چھوڑے بیٹھے ہیں. اللہ نے ہم کو عبادت کرنے کا حکم دیا، ہم عبادت کو چھوڑے بیٹھے ہیں. اس کے بعد بھی میرا پروردگار کیونکہ رحمان ہے رحیم ہے، ہم کو کھلاتا بھی ہے، ہم کو پلاتا بھی ہے، ہم کو عزت بھی دیتا ہے، ہم کو عزت شان و شوکت بھی دیتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. اللہ رحمان ہے رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. سبحان اللہ. اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. کون ہے؟ رحمان ہے. کون ہے؟ رحمان ہے رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے. سبحان اللہ بولیے. اللہ نے رحمت کے کتنے حصے بنائے؟ 100 حصے بنائے. 99 حصے اپنے پاس رکھے. سبحان اللہ. 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا کو تقسیم کیا. آج ہم جو آپس میں محبت سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک لوگوں کی دلوں میں نرم دل پیدا ہوتا ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے. واقعی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. ہاں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مائی کو دیکھا. اللہ کے رسول نے پوچھا، اے میرے صحابی یہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ بولیے سبحان اللہ. کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. تو اللہ کے رسول کی مشیت جوش میں آ گئی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. میدان محشر ہوگا. اللہ تعالیٰ رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی مت کرنا میرے دوستو. ایک مرتبہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے، سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ ضرور کر لینا، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید کرنا کہ اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا. سبحان اللہ. میدان محشر 2 شخص ہوں گے، دونوں جہنمی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مجھے لگ رہا آپ لوگ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے. 2 شخص ہوں گے میدان محشر میں، دونوں جہنمی ہوں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جاؤ جہنم کی طرف جاؤ. تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جاؤ جہنم کی طرف. اس میں سے ایک جو بندہ ہوگا وہ دوڑ دوڑ کر جہنم کی طرف بھاگنے لگے گا. جیسے ہی اللہ کہے گا جا جہنم کی طرف، وہ کیا کرے گا؟ دوڑ دوڑ کے جہنم کی طرف بھاگنے لگے گا. اور دوسرا شخص جو ہوگا وہ تھوڑا چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا. اللہ دیکھو کیسی بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت دیکھو کس قدر ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا.
وہ فوراً دوڑ کے چلا گیا. دوسرا بندہ تھوڑا آگے چلا پھر مڑا، پھر آگے چلا پھر مڑا، پھر آگے چلا پھر مڑا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بلایا، کہا اے رکو. کہا کیا ہوا؟ میں نے تم سے کہا کہ جاؤ جہنم کی طرف، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو دوڑ دوڑ کر فوراً جہنم کی طرف بھاگنے لگا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اے پروردگار، میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کری تھی، زندگی بھر تمہارے ایک حکم پر عمل نہیں کیا تھا، آج یہ آخری حکم تو نے مجھے دیا تھا تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہ حکم بھی میں بجا نہ لاؤں، تیرا حکم سننا تھا. میں فوراً جہنم کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ تیرا حکم مان لوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرے شخص سے کہا تو کہے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، تجھ کو بھی دوڑ کے جانا چاہیے تھا. وہ بندہ کہتا ہے اے پروردگار، میں نے سنا تھا کہ تو رحمان ہے رحیم ہے، تو رحمان ہے رحیم ہے، تو رحمان ہے رحیم ہے. میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا تاکہ تیری رحمت جوش میں آ جائے، تو ہم پر مہربانی کر دے، تو ہم پر مہربان ہو جائے. میں اس لیے پلٹ پلٹ کر تجھ کو دیکھ رہا تھا. اللہ کو ان دونوں بندوں کی ادا اس قدر پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں بندوں کے تمام گناہوں کو مٹا کر جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے رب کی ذات، یہ ہے میرا پروردگار. اللہ تعالیٰ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے امام صاحب ہیں، بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں، بچوں کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو دیکھا، قبر والے کو دیکھا عذاب ہو رہا ہے. آپ وہاں سے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آپ کا پھر وہاں سے گزر ہوتا ہے. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس قبر پر جو عذاب ہو رہا تھا آج اس کی قبر کو جنت بنا دیا گیا. سبحان اللہ. اور اس کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار، جب میں پہلے یہاں سے گزر رہا تھا تو اس شخص پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب الہی نازل ہو رہا تھا، تیرے فرشتے اس کو عذاب دے رہے تھے، لیکن آج میں جب یہاں سے گزرا ہوں تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہے، اس کی قبر کو جنت بنا دیا گیا ہے. اے پروردگار، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے سارے گناہ کیسے مٹ گئے؟ آخر اس کے سارے گناہ کہاں غائب ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ، یہ بندہ بہت گناہ کار تھا، بدکار تھا، سیاہ کار تھا. جب یہ مرا ہے اس کے بعد سے آج تک اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرا تھا نا، اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کی عورت حاملہ تھی، اس کے بچہ تھا. جب یہ بچہ پیدا ہوا، سال بھر کا ہوا، 2 سال کا ہوا، اس کی ماں نے اس کی بیوی نے اس کو مکتب بھیجا. مکتب بھیجنے کے بعد یہ قاری صاحب کے پاس گیا. قاری صاحب نے اس بچے کو سب سے پہلے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحمت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس کی استاد نے
اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، جیسے ہی اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھے حیا آ گئی اور میں سوچنے لگا کہ مجھے حیا آ گئی کہ اس کے بچے، اس کے باپ کے اوپر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔ مجھے حیا آ گئی بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، میں نے اس کے باپ کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں سے یہ تاکید ہے، آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی تعلیم دیجئے، اسکول میں بھیجئے، کالج میں بھیجئے، لیکن قرآن ضرور پڑھائیے، پارے ضرور پڑھائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، رحمت الہی جوش میں آ جائے اور آپ کے بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور رحمان الرحیم، بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہویا کریے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، آپ اس سے معافی مانگیے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے، اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ ارے آپ معاف کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ حق پر ہے اور اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو کتنی بار معاف کریں؟ سبحان اللہ بولیے۔ آدمی ایک غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ایک مرتبہ پوچھا، دو مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ حضور جلال میں آ گئے اور عرض کیا، جتنی مرتبہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اسی طریقے سے ہر مرتبہ تو اپنے بندے کو معاف کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری واقعہ، اللہ تعالیٰ کیسا رحمان اور رحیم ہے۔ ایک بہت بڑے محدث حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تہجد گزار، نماز کے پابند، اللہ کے مقرب بندے، حدیث کا درس بھی دیتے تھے، حدیث بھی لکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو بشارت ہوئی اور پوچھا، آپ کے کیا حال چال ہے؟ بات سن رہے ہیں؟ آپ کے کیا حال چال ہے؟ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ پیش کیا؟ تو وہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، جس کی مجھے امید نہیں تھی میرے ساتھ وہ معاملہ پیش ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں حدیثیں لکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تہجد گزارتا، عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا، درس دیتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو میری یہ کوئی ادا پسند ہی نہیں ہے۔ کہا پھر کون سی ادا پسند آئی؟ کہا ایک وقت کی بات ہے، میں حدیث لکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ بولیے۔ کیا کر رہا تھا؟ حدیث لکھ رہا تھا۔ اس وقت دوات اور قلم استعمال ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں نا دوات اور قلم، لکڑی کا قلم اور دوات۔ میں اس سے حدیث لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے قلم کو دوات کے اندر ڈالا اور جیسے ہی باہر نکالا، ایک مکھی آ کر اس دوات کو پانی کے طور پر چوسنے لگے۔ سبحان اللہ۔ وہ مکھی پیاسی تھی، وہ دوات کو چوسنے لگی
اور میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ پانی پی لے، اور جب پانی پی کر یہ سیراب ہو جائے گی اور خود اڑ کر چلی جائے گی، اس کے بعد میں حدیث لکھنا شروع کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو صرف میری یہ ادا پسند آئی کہ ایک پیاسی مکھی کے لیے میں نے جتنی دیر اپنی دوا کو روکا رکھا، اللہ تعالیٰ نے میری ادا کو پسند کر کے مجھے جنت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہوئیے۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، کوئی بھی دقت ہو، کیسا بھی آپ کا دل بے چین ہو رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دیکھیے، اللہ سے مانگ کر دیکھیے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دل کا دکھڑا کسی سے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کو سنائیے۔ حقیقت جانیے، آپ کا دل کا بوجھ اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ میری ساری مصیبت پریشانی دور ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، مدعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ لی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کریمہ کا سزا ملکہ بادشاہ بے نیازہ پروردگار عالم آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ پروردگار عالم آج کل ہماری بات پہ الحمدللہ 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 بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے۔ پروردگار عالم جتنے لوگوں نے بھی یہ تبرکات وغیرہ کا اہتمام کیا ہے، پروردگار عالم ان سب تبرکات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، اور اس تبرکات کے ذریعے پروردگار عالم ان سب کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی دور فرما۔ اور جتنے لوگوں نے بھی اس محفل میلاد میں شرکت کری ہے، پروردگار سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد